جو لوگ عرب کی تاریخ کو جانتے ہیں انہیں عکاظ کے میلے کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا۔ اس میں دیگر جو برائیاں پائی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب اور بھیانک قسم کی جو سب سے عجیب برائی پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اس میلے میں اپنے والدین بوڑھے ماں باپ کو لے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر دیگر غلاموں اور لونڈیوں کی طرح اپنے ماں باپ کو بھی سر بازار نیلام کر دیتے تھے۔ اس کی ایک جھلک ہمیں آج یورپ میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ اپنے والدین کو بیچتے تو نہیں ہیں، ان کی بولیاں تو نہیں لگتی، نیلام تو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اولڈ ہورسز بنائے ہوئے ہیں۔ جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہورسز میں چھوڑ آتے ہیں۔ پوری دنیا میں مئی کے دوسرے اتوار کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے یہ لوگ مدر ڈے کا نام دیتے ہیں۔ اس دن میں یہ لوگ ماں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، ایک پھولوں کا بوکے لے جاتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں یا کچھ اچھا کھانا بنا کر اس کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کا انداز ہے کہ سال میں صرف ایک دن یہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب اور دین ہے، اس نے ہر دن کو ہی والدہ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اسی طرح آگے چل کے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ والدین کو اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں تو پھر انہیں اف تک بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ اسی طرح احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ہر دن ہی ماں اور باپ کا دن قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی طرف خوشی کی نگاہ کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھا تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں جہاد میں شرکت کروں اور آپ کے ساتھ میں بھی کفار کے خلاف لڑوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے دنیا کے اندر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال ریپیٹ کیا کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر جب اس نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محبت کا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز ادا کر رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا یا کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے اگر یا محمد کہہ کے پکارتی تو میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ میں اس وقت چھوٹی عمر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون دور سے آتی ہوئی نظر آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو بچھا کر انہیں اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے بڑے صحابہ کرام کبار صحابہ کرام علیہ اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہیں کہ جن کی سرکار نے اتنی تعظیم کی ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کو بچھا دیا؟ تو مجھے صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ ہذہ امہ التی ارضعتہ کہ یہ سرکار کی وہ والدہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، یعنی آپ کی رضائے والدہ ہیں۔ تو سرکار نے اپنی رضائے والدہ کا پریکٹیکلی ادب و احترام کر کے قیامت تک آنے والی ماؤں کے ادب و احترام کو واضح کر دیا، اور اسلام ہی ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ تو یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو اور بالخصوص والدہ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس کو اللہ کی رضا قرار دیا ہے اور اس اولاد کے لیے جنت قرار دی ہے، اور فرمایا کہ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آخر پر ہمیشہ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ماں کا صرف ایک دن نہیں ہوتا، ہر دن ہی ماں اور باپ کے نام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق رحمت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔